بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. محترم سامعین، پچھلے ہفتے حرمت والے مہینوں کے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں. حرمت والے مہینوں میں سب سے عظمت والا مہینہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. سال بھر میں 12 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل 4 مہینے ہیں، حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے وہ محرم الحرام کا رکھا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الصیام افضل بعد شہر رمضان؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا متعدد روایات میں، افضل الصلاة بعد صلاة المکتوبۃ صلاة اللیل. نمازوں میں، فرائض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد کی نماز، رات کی نماز ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صِيَامِ رمضان، اور ماہ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں رمضان کے بعد نفلی روزوں کے لیے میں سب سے افضل روزہ جو ہوتا ہے وہ ماہ محرم کا ہوتا ہے. اب ماہ محرم کے روزے جو ہیں نبی علیہ السلام نے ان کی 2 قسم کے روزوں کی فضیلت بیان کی ہے. ایک تو عام نفلی روزہ محرم میں ہے، یعنی جیسے پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری تاریخ تک جتنا انسان روزہ رکھنا چاہے رکھے. لیکن حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسا نہیں کہ پورا مہینہ رمضان کی طرح رکھے تاکہ مشابہت نہ ہو جائے. آپ رکھیں، چھوڑ دیں، بیچ میں گیپ کریں، تو آپ کثرت سے رکھیں لیکن پورا لگاتار نہ رکھیں. چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد صیام رمضان، ترمذی کی حدیث، یا رسول اللہ ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد کس مہینے میں ہمیں زیادہ روزہ رکھنے کے کا حکم آپ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر ان شئت تصوم، اگر تم چاہتے ہو کہ نفلی روزہ رکھو اور وہ نفلی روزہ تمہارا
ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ہو تو آپ نے فرمایا فصم شہر اللہ المحرم، تو محرم کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں روزہ رکھو۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے وہ ماہ محرم کا ہے۔ آپ پہلی تاریخ سے لے کر کے آخری مہینے تک جتنا بھی چاہیں آپ رکھ لیں۔ پھر دوسرا روزہ محرم میں جو خاص طور سے اللہ کے رسول نے بیان کیا، عام نفلی روزہ نہیں بلکہ مخصوص روزہ ہے، وہ یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آپ آئے تو آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے فوجد الیہود یصومون، تو آپ نے ایک دن دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے مدینے کے۔ آپ نے پوچھا یہودی ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہودیو یہ کیسا روزہ تم رکھتے ہو، کون سا مہینہ کون سا دن ہے، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، آج روزہ کیوں اتنا زیادہ تم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہودی نے جواب دیا، ھذا یوم عظیم، ھذا یوم عظیم، ھذا یوم قد نجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ یتاب اللہ ولا قوم ثم یتوب الآخرین۔ یہ بڑا مقدس دن ہے، بہت عظیم ترین دن ہے۔ آج ہی عاشورے کا دن ہے، اور آج ہی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کو نجات دی۔ فصام موسیٰ شکرا للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ، عاشورے کا دن جو تھا، آپ نے دیکھا کہ فرعون آج غرق ہو رہا ہے، ہم کو نجات دیا، تو فصام موسیٰ شکرا للہ، تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں موسیٰ نے روزہ رکھا تھا؟ یہودی نے بتایا، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، چونکہ فرعون جیسے ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے عاشورے کے دن غرق کیا اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا، تو شکر گزاری میں روزہ رکھا۔ ہم فنحن نصومہ، اس لیے ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی اتباع اور سنت ادا کرنے کے لیے ہم لوگ بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث اور آئی کہ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے تو فوجد الیہود والنصارى، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا اور عیسائیوں کو بھی آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھے ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم لوگ آج روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نجات دیا تھا اور ایمان والوں کو آزاد کیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے تھے وہ کوئی نئی شریعت نہیں تھی، بجد چند احکام کے سارے احکام وہی تھے جو موسیٰ علیہ السلام تورات میں لے کر کے آئے تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں عیسائی بھی رکھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عاشورے کا روزہ رکھتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسیٰ مِنْكُمْ، اے یہودی و اہل کتاب
تم سے زیادہ ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ موسیٰ کی پیروی ہم کریں۔ فصام وامر الناس بصیامہ، نبی علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا، وامر الناس بصیامہ، اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور پھر کیسا حکم دیا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فوراً چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مدینے کے ارد گرد جتنی آبادیاں ہیں پوری آبادیوں میں جا کر کے اعلان کرو، لوگوں آج عاشورے کا دن ہے، من صام فلیصم صومہ، جس نے روزہ رکھا ہے تو اپنا روزہ پورا کرے، ومن لم یصم، جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، ومن افطر، اور جس نے ناشتہ کر لیا ہے وہ اسی وقت سے روزہ رکھنا شروع کر دے، اب دوبارہ دوپہر کا کھانا نہ کھائے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی تاکید کیا، اور اسی وقت سے مدینہ طیبہ میں رہنے والے سارے مسلمانوں نے بھی روزہ شروع کیا۔ یہ اس طرح سے پھر نبی علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ کی فضیلت بیان کی، اور برابر اس کے بعد سے آپ نے کبھی عاشورے کا روزہ ترک نہیں کیا، اور صحابہ کرام بڑا اہتمام کرتے تھے، صحابیات بہت اہتمام کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا کہ رمضان کا روزہ جب تک فرض نہیں قرار دیا، نبی علیہ السلام نے اسلام میں عاشورے کا روزہ فرض قرار دیا تھا، اور بڑے لوگوں کی طرح دودھ پیتے بچوں کو بھی صحابیات روزہ رکھواتی تھیں، آپ برابر رکھتے رہے۔ لیکن جس سال آپ کا جو آخری محرم جو آیا، آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، تو کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، اسلام نے تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو بالکل برابر ہو جاتا ہے، ایک مشابہت ہوتی ہے، اور اسلام نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لئن عشنا عشت لأصومن التاسع انشاءاللہ، امسال کا محرم تو گزر گیا ہے، آئندہ سال اگر ہم زندہ رہیں گے تو 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس وقت سے 2 روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اگلا محرم آنے کے پہلے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس لیے آپ روزہ نہ رکھ سکے۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے برابر آپ نے یہ بھی ظاہر کیا کہ آئندہ سال ہم زندہ رہے تو عاشورے کا تاسع یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، اور آپ نے اپنے قول کے ذریعے فرمایا صوموا عاشورا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر، اے لوگو صوموا عاشورا، اے لوگو عاشورے کا روزہ رکھو، وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، ہاں 2 روزہ رکھو عاشورے کا، لیکن ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں بھی رکھ لو، 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ تو اس لیے اس وقت سے لے کر کے آج تک مسلمان عاشورے کا 2 روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ عاشورے کا اور دوسرا یہودیوں کی مخالفت اور نبی علیہ السلام کے قول پر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 رکھتے ہیں یا 10 اور 11 رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نبی علیہ السلام کے زمانے میں محرم اتنا ہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ محرم خوشی کا مہینہ تھا، فضیلت کا مہینہ تھا، مغفرت اور بخشش کا مہینہ تھا، عبادت اور عمل صالح کا مہینہ تھا۔ کبھی بھی محرم غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ، افسوس کا مہینہ، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے اتنا ہی کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے اتنا کیا، یہاں تک کہ 4 امام جب دنیا میں رہے تو ان 4 اماموں نے اور اپنی فقہ میں اپنے فتاوے میں جو کچھ کہا بھائیو اتنا ہی محرم ہے مسلمانوں کا۔ لیکن آج کا محرم کیسے آ گیا وہ سمجھنا ہے، آج کا محرم کیسے آیا؟ اب آج کا محرم تو ماتم کا مہینہ ہوا،
غم کا مہینہ ہوا، کالے کپڑے پہننے کا مہینہ ہوا، شادی بیاہ نہ کرنے کا مہینہ ہوا. ہاں یہ محرم کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس محرم کے متعلق ذرا سا تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا، غیروں تک پہنچائے. محرم ایسا ہی تھا. بات اصل یہ ہے کہ ایک یہودی انسان عبداللہ ابن سبا تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن سبا. یہ یمن کا رہنے والا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام کو کمزور کرنے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی نیت سے اس نے مدینے میں آ کر کے کلمہ پڑھ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. لوگوں نے خوشی بھی محسوس، بہت اچھا آدمی یہودی مسلمان ہو گیا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ اندر اندر مسلمانوں سے طرح طرح کے سوال کر کے مسلمانوں کو اسلام میں شکوک و شبہات کے اندر پیدا کرنا شروع کر دیا. بھائی یہ کیسا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہے. بہت، لیکن آپ کہتے ہیں ایسا ہوگا تب کیا ہوگا؟ اب شکوک شبہات، جو اس کا مقصد تھا کچھ نہ کچھ بگاڑنا. بہرحال کافی حد تک لوگوں نے برداشت کیا. عثمان بن عفان نے گرفتار کروایا، اس کو سمجھایا، بہت بات تاکید کی گئی، باز نہیں آیا. کچھ دن تک خاموش. یہاں تک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ مختلف علاقوں میں پہنچ کر کے عقیدہ برباد کرنے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا. عثمان بن عفان نے اس کو مدینے سے نکال دیا تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ برباد نہ کر سکے. وہاں سے بھاگا اور یہ شخص کوفہ میں آ کر کے آباد ہو گیا. اب یہاں آنے کے بعد اس نے کچھ نیا انداز. وہ کیا؟ بھائی عثمان بن عفان اتنے دن سے حکومت کر رہے ہیں، اتنے بنگلے ہیں، کہاں سے آیا ان کے پاس؟ اللہ اکبر، ذرا یاد رکھو یہ بڑا عظیم فتنہ ہے. آج کسی کو آپ بدنام کرنا چاہیں سب سے پہلے اس کے اوپر مالی خیانت کا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی معاملات اور نظامی امور میں وہ دخل اندازی، لوگوں میں شکوک شبہات. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گورنر اگر ایک اچھا گھوڑا بھی خرید لے، دیکھا یہ ان کا گورنر ان کا رشتہ دار ہے، بیت المال کے پیسے سے اتنی اچھی سواری خرید، بس یہی. یہاں تک کہ اب یہ شور مچانا شروع کر دیا. عثمان تو حکومت کم کرتے ہیں، اقربا پرستی یعنی اپنے رشتہ داروں کے بنانے کی فکر زیادہ کرتے ہیں. اب یہ چیز انسان سوچنے کے بجائے، سمجھ گئے نا؟ بتائیں اگر سب سے قیمتی گھڑی کیا آتی ہے بھائی؟ رولیکس. کیا ابھی آپ کو مثال دیں، ہمارے ساتھ کئی حادثے گزر چکے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں گھسی پٹی چائنا کی گھڑی پہنے ہیں، چلو شیخ صاحب کو ایک اچھی گھڑی رولیکس لا کر کے دے دیں. یہ چلے گئے، کل جمعہ ملا کر کے بیچارے گفٹ دے دیا. اور واقعی میں تو کبھی سوچتا نہیں تھا، ایسے ہمارے ساتھ ہوا. جمعہ پڑھانے کے لیے نکل رہا تھا، انڈیا میں نکل رہا تھا، اور گھڑی تھی 14 درہم کی ہماری، وہ بند ہو گئی. اب ممبر بجانے کے لیے یار گھڑی نہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھا بغیر گھڑی میں نکالے. کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ گھڑی بند ہو گئی ہے، خطبہ دینے کے لیے جا رہا تھا. تو ہمارے بھائی میں سوچا ان کی لے لیں. انہوں نے اتنے میں وہ کوئی بڑا مالدار آدمی، اس نے کہا یہ میری گھڑی آپ پہن لیں. تو میں نے سوچا کہ لاؤ ابھی ممبر پہ جانا ہے، پہن لے. ہم نے پہن لیا. ہمیں کیا پتا کہ گھڑی کیسے ہوتی، ہم نے پہن لیا تھے سیدھا. گھڑی میں لکھا تو پڑھنا آتا ہے مجھے کہ کیا گھڑی ہے. پہن لیا. پہن لینے کے بعد جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا.
تو گھڑی اس کی واپس کرنے کہا کہ نہیں ابھی پھر کل آپ کو پروگرام، رات کو پروگرام ہے، وہاں پھر گھڑی دیکھنے، میں نے کہا چلو بھائی کل لے لے گا. جانے کے بعد اس نے ٹیلی فون کیا، ذرا گھڑی سنبھال کے رکھیے تھا، گھڑی بڑی قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وضو خانے میں ذرا لاپرواہی، وہ میں نے گفٹ دی. اللہ اکبر. اب قیمتی تو پتا چلا کہ آج سے 22-23 سال قبل انڈیا کے 3.5 لاکھ کی گھڑی تھی. وہ بات بتائیں. اب آپ بتائیں ہم کو گھڑی باندھے یہ دیکھ لیں، اگر بدنام کرنا چاہیں مولوی صاحب کی تنخواہ اتنی، ملا آدمی کوئی تاجر نہیں، کوئی بزنس مین نہیں، لیکن گھڑی کہاں سے؟ ہاں یہ رمضان میں چندہ وصول رہے تھے مسجد کا نا، اس لیے مسجد کے پیسے سے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سارا معاملہ یہاں سے ہوتا ہے، یہاں ایسے ہی بگڑتا ہے. ارے ایک اللہ کے بندے کو کے بدن پر کوئی اچھا لباس دیکھ لو قیمتی، تو پہلے یہ نہ کرو لایا کہاں سے، حسن گمان رکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کمبخت نے ایسا ہی شوشہ اس نے چھوڑ دیا. آپ اتنا بڑا ہنگامہ پورے بھائی دوست دشمن حاسن عراق کے لوگ کھڑے ہو گئے. پھر مصر پہنچا اور مصر پہنچنے کے بعد الگ رہندا بھائی ہر نبی انتقال کرتا ہے تو اس کا کوئی کچھ وصیت کر کے جاتا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو وہ کیوں نہیں وصیت کرے؟ سارے نبیوں نے وصیت کیا، ہمارا آخری نبی کیوں نہیں وصیت کرے گا؟ اب کیونکہ سوال ہوا تو مصریوں کا دماغ خراب. ہاں صحیح بات ہے، چھوڑ دیا. جب خوب ابل گیا پورے لوگ، ہاں بھائی ہر نبی وصیت کرتے تو ہمارے نبی کچھ وصیت کیے ہوں گے. بعد میں اس نے کہا کہ بات اصل ہے، ہر نبی ہمارے نبی نے وصیت کیا تھا کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنانا، اور وہ وصیت ان لوگوں نے چھپا لیا. اب ابو بکر عمر عثمان تک جتنے خلیفہ ہوئے تھے سب کو ظالم اور جھوٹا کرا دیا. اب یہ چیز سن کر کے جذبات سے کھیلا، تقریباً 30,000 کے ظالم تیار ہوئے اور آ کر کے مدینے پر حملہ کر کے عثمان بن عفان کو شہید کیا. یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، اس نے اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک نیا فرقہ آل رسول، ہم اہل بیت ہیں، اہل رسول ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اللہ آل رسول پر بڑا ظلم کیا لوگوں نے، ان لوگوں نے. اب وہاں سے ایک اہل بیت کے نام پر، ہم اہل بیت کے ماننے والے، آل رسول کے ماننے والے، ایک مذہب کی بنیاد کس نے رکھا؟ عبداللہ بن سبا. ٹھیک ہے، لیکن عقیدہ تو بگڑا، عقیدہ بگڑا، ہنگامے ہوئے، لیکن ابھی محرم نہیں بگڑا تھا، محرم ہی تھا. یہ عجیب چیز ہے، یاد رکھیے گا، محرم ہی تھا. ایسے ہی کیسے اللہ کے رسول کے زمانے سے جیسے آ رہا تھا، سے مسلمان روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی عزت اور احترام کرتے. لیکن بغداد کے اندر تقریباً 341 ہجری، کتنا؟ 341 سمجھتے ہو نا؟ نہیں 341. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوا. 341 کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا، 341 کے اندر اس سے کچھ کے قریب ایک احمد بن بویہ دیلمی، یہ خلیفہ عباسی جو بغداد میں رہتا تھا، اس کا یہ ہیلے بہانے کے تحت بڑا اچھا کام ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، وہ آفس کے کام کے لیے آیا دربار میں اور کچھ قصیدے وغیرہ بنا کر کے پیش کیا. بادشاہ خلیفہ نے سمجھا کہ آدمی بڑے کام کا ہے، اس کو اپنے ہاں کام پر رکھ لیا. کام پر رکھتے او ایسے ہی بھائی فلاں آدمی نے اچھا نہیں، یہ نہیں، آخر میں چل کر کے وزیر بن گیا. کیا بن گیا؟ وہ بادشاہ کا، جس کو کہتے ہیں وزیر اعظم، وزیر رئیس الوزراء بن گیا. اب یہ کم وقت اندر اصل میں قبیلے دیلم کا تھا، وہ شیعہ تھے، رافضی تھے. انہوں نے فوراً اس نے اب فلاں جگہ کا وزیر کام کا نہیں، ہر جگہ کے سنی وزیروں کو نکال کر کے اپنا نیا وزیر
اکٹھا کرنے لگا. اسی اسنا میں اب محرم کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی. مامون رشید جو ہے 341 میں جب کافی ان کی قوت آ گئی تو ایک شخص سے تناسخ کا عقیدہ پیدا ہو. کس کا عقیدہ؟ تناسخ کا عقیدہ. تناسخ کس کو کہتے ہیں؟ تا، نون، الف، سین اور خا، نسخ. تناسخ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ہندوستان میں انڈیا کے جو ہندو تھے ان کا جنت پر ایمان نہیں. ان کے حساب سے وہ جنت بھی مانتے ہیں جہنم بھی مانتے ہیں لیکن اپنے حساب سے. اور ان کے ہاں عقیدے تناسخ ہے. تناسخ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ جو اسلام کا ہے وہ کیا ہے؟ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح قبض کی گئی اور اس کی روح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی علیین اور سجین کے اندر اس کی روح چلی جاتی ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے نا؟ روح بھٹکتی نہیں. ملک الموت نے روح قبض کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ کر دی گئی. علیین میں نیک لوگوں کی اور سجین میں برے لوگوں کی، گنہگاروں کی. اب قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہندوؤں کے یہاں تناسخ ہے. تناسخ کا عقیدہ کیا؟ روح قبض کر لیتے ہیں تو فرشتوں میں نہیں جاتی. روح قبض ہو جاتی ہے تو جنت و جہنم میں نہیں جاتی. کہتے ہیں ایک انسان اگر اچھا کام کرتا تھا تو اس کی روح کو کسی اچھی مخلوق، عزت والی مخلوق، انسان، کوئی پرندہ، کوئی سمجھ گو ماتا، سمجھ لو بات کس کیا گو ماتا، اچھی جو مقدس مخلوق ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. اب وہ نیک لوگ کی روح اس کے اندر چلی گئی. اور اگر برا ہے تو ذلیل، کتا، بلی، خنزیر، چوہا، اس قسم کے جو ہوتے ہیں یعنی وہ مخلوق جس کو ڈنڈے مار مار کے لوگ بھگاتے رہے اس کے اندر چلی جاتی. اس کو کہا جاتا ہے تناسخ. اور کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مناظرہ انڈیا میں انگریزوں کے زمانے میں جو عقید تناسخ ہوا تھا الہ آباد میں. الہ آباد میں ہندوؤں نے چیلنج کیا اور پورے ہندوستان کے مسلمان مل کر کے اب جواب کون دے مقابلے میں. اس جواب کے لیے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بلائے گئے تھے اور 3 دن کے اندر وہ بھگ کر کے نکل گیا اور بہت سارے لوگ نے اپنے عقیدے کا درست کر لیا. تو یہ تناسخ کا عقیدہ یعنی روح کسی کے اندر داخل ہو جاتی. سمجھ گئے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تناسخ. عرب کے لوگ اس عقیدے سے بالکل ناواقف تھے. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ عقیدہ کہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن مامون رشید کے دور میں اس کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے مذاہب، ہر مذہب کی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرایا جائے. یہ پہلا انسان تھا مامون رشید. اس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ان کے مذہبی آدمی کو بلایا اور بغداد میں اس کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، اور پھر اپنی کتاب جو تھی اس کتاب کا ترجمہ عربی میں کرایا جائے. ترجمہ کرنے والا سنسکرت سیکھے پھر اس کے بعد عربی میں ترجمہ کرے. تو یونان کے آئے. ہندوستان کا جو بہت بڑا نجومی سائنس سنسکرت والا تھا مذہبی آدمی اس کو بھی بلایا گیا اور ہندو کے مذہب کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہر ملک کے. کہا جاتا ہے کلو جدید لذیذ. ہر نئی چیز میں کیا ہوتی تھوڑی سے ماشاءاللہ بس پیسے کی کمی ہے. یہ جس کا موبائل ہے یہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اگر کل ایک نیا آ جائے گرچہ اس سے خرابی ہو، یہ پرانا نیا ماڈل لینا ہے.
وہ بھی اگر بدلنے لگے بھائی سیکنڈ ہینڈ بیچو نیا لے جاؤ تو سب چلے جائیں گے. فطرت ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں لوگوں دلچسپی ہوتی ہے. آپ لوگ کتاب و سنت کو کچھ لوگ چھوڑ کر کے یہ عجمی علوم کے پیچھے پڑ گئے. سمجھئے نا، عربی علوم چھوڑ کتاب و سنت چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگے. یعنی جو غیر اسلامی کتابوں کا جو ترجمہ ہوا تھا، اب وہ کتابیں پڑھتے دین سے دوری ہوتی گئی اور لوگوں میں اس طرح سے جہالت آئی. بغداد کے اندر تقریباً 338 سے اور 41 تک یا 35 سے 41 تک بہت سارے لوگوں میں عقیدے تناسخ پیدا ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ایسے لوگ بھی ہو گئے ہاں بھائی روح کہاں جائے گی؟ قیامت تک اللہ جہنم میں جلاتا رہے گا؟ نہیں نہیں، اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو کتے کے اندر ڈال دے گی، بلی کے اندر کوئی نیک کام کیا ہے تو ڈال دیا گیا. ماشاءاللہ مالدار خوشحال دیندار آدمی خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہی ان کی جنت ہے، یہ ان کی جہنم ہے. اب ایسا عقیدہ پیدا ہو گیا. 341 میں ایک کم وقت کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا مجلس میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے آس کیا گر گیا. کم وقت ہاتھ پیر پٹکا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا. ارے کیا ہوا؟ ارے مولا علی کی روح ہمارے اندر آ گئی. بس علی آ گئے. اب دیکھا آپ نے فتنہ یہاں سے آیا ہے، بربادی یہاں سے ہوئی ہے، ہندو یا یہودی سے. اس کو تناسب بڑا ہنگامہ ہوا. ارے مولا علی کیسے گھس جائیں گے؟ اب یہ مسئلہ چل رہا تھا. اتنے میں ایک دن کہیں کسی پارٹی میں اس کی بیوی شریک تھی، ایک سازش تھی. وہ کھائی پی سارے بیگمات کے ساتھ بیٹھی ہوئی، بھی وہی ڈرامہ کیا، گری کرسی سے نیچے. اور ارے کیا ہو گیا، اس کی مرگی کی بیماری لائے، جھاڑو اٹھایا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فاطمہ گھس گئی ہیں ہمارے دل میں. اب حضرت علی کی روح بھی آ گئی اور کس کی آ گئی؟ فاطمہ کی. اب بدبخت رافضی ان کو کہاں اتنا، ان کو تو سب موقع ملا. یہ ان دونوں کو پکڑا گیا اور دونوں کو، چونکہ اہل سنت والجماعت جو تھے دیندار لوگ، ہنگامہ کھڑا کیے اور ان دونوں کم بختوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا اور ڈال دیا گیا جیل میں. یہ اسلامی عقیدہ برباد کرتے ہیں. یہ سب ہو رہا تھا، جیل میں ڈال دیے گئے. اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے، ایک تیسرا زبردست نکلا، وہ زیادہ تیز تھا. اس نے صبح اٹھتے ہی شور مچایا. کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو ہمارے اوپر نازل کر کے ہمارے اندر ان کو بیٹھا دیا. اب 341 کے اندر یہ خباثت شیطانی پھیلائی گئی. فاطمہ بھی آ گئی، علی بھی آ گئے اور جبرائیل امین بھی. اس کو بھی پکڑ کے اندر کیا گیا. لیکن اس وقت خلیفہ جو تھا اس کے ہاتھ میں اتنا پاور نہیں تھا. بس ربر، اس سے کیا کہتے ہیں وہ، یہ جو شیطان خبیث ابلیس کا بچہ احمد بن بوائے بیٹھا تھا رافضی، اس نے کافی پاور حاصل کر لیا تھا. کیوں؟ ہر جگہ اپنے وزیروں کو بیٹھایا. بہرحال اس نے ان تینوں کو چھوڑ دیا. تینوں جب نکل گئے، اب اندر بھائی اسلامی حکومت ہے نا، اگر یہ غلط ہوتے تو کیوں چھوڑا جاتا ان کو؟ دیکھا آپ نے بات یہی، اگر یہ غلط ہے تو کیوں چھوڑا گیا؟ غلط سمجھ کر کے اندر کی ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا نہیں یہ سچے ہیں. اب بغداد کے اندر 3 آدمی، جبرائیل امین، مولا علی اور حضرت فاطمہ، تینوں ہیں. بڑے ہنگامے ہوئے، یہاں تک کہ ٹھیک 10 سال کے بعد 351 ہجری کے اندر 10 سال کے بعد تیاری چل رہی تھی.
اور یہاں ایک چیز بتائیں، ابھی پتا چلا کہ اس مذہب کی بنیاد کتنے 2 آدمیوں پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. اس مذہب کی بنیاد کتنے انسانوں پر ہے؟ 2، عبداللہ ابن سبا اور یعنی ہندو یا یہودی. ان دونوں مذہبوں نے مل کر کے ایک نیا مذہب وجود کیا ہے. نہ ان کا اہل رسول سے کوئی تعلق، نہ اہل بیت سے کوئی تعلق، نہ اسلام سے کوئی تعلق. اگر اسلام سے ہوتا تو محرم شکر گزاری والا ہوتا نا. یہاں تک کہ 351 کے اندر عاشورے کا دن آیا تو اس وزیر کے مدد سے اعلان کر دیا گیا کہ عاشورے کا دن جو ہے یہ ماتم کا دن ہے. اسی دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا. اور پھر یہ ہوا، عورتوں کو حکم ہوا کہ عورتیں باہر نکلیں گی، سینہ پیٹیں گی، کالے کپڑے پہنیں گی. یہاں تک کہ باقاعدہ زور و شور کے ساتھ محرم منایا اور بہت ہی زیادہ ہنگامہ کیا. اب محرم کی اصلی شکل انہوں نے بدل دیا، شکر گزاری کے بجائے ماتم میں آ گیا. اس طرح سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے. 352 کے اندر فوراً جتنی بغداد کی سنی مسجدیں تھیں، رات کو ان لوگوں نے لکھ دیا لعنت اللہ علی معاویہ، لعنت اللہ علی من ظلم علی آل رسول، لعنت اللہ علی مغیرہ. چند صحابہ کے نام پر اب اللہم افتح لی کے بجائے وہاں لعنت ہو معاویہ پر، لعنت ہو مغیرہ بن شعبہ پر، لعنت ہو فلاں پر، لعنت ہو فلاں پر. فجر میں سنی مسجدوں میں سنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھا یہ بڑا ہنگامہ لگا ہوا ہے. سنیوں نے حکومت سے اپیل کیا یہ لعنت کیوں بھیجی جا رہی ہے، روکا، باز نہ آئے تو رات میں سنی نوجوانوں نے مل کر کے سارے بورڈ کو توڑ پھوڑ کر کے برابر کیا. بہرحال وہ بات تھم گئی. آخر میں فیصلہ یہ ہوا اب نام نہیں لیں گے، صرف لکھیں گے لعنت اللہ علی ظالم، لعنت اللہ علی من ظلم علی، لعنت اللہ علی من ظلم فلاں فلاں. لیکن نیت ہم لوگ رکھیں گے ابو بکر، عمر اور عثمان کی. دیکھا آپ نے یہ لعنت والا زمانہ کتنے سے 352. 352 کا جو محرم ہے اس میں انہوں نے تعزیہ ایجاد کیا. کیا ایجاد کیا؟ بھائی ہر آدمی کربلا نہیں جا سکتا، وہاں نجف کی کربلا کیا جہاں قبر ہے، اب اس کی ایک لکڑی کا وہ سب بنایا گیا اور لکڑی کے بنانے کے بعد چادر ڈالی گئی اور کہا کہ حضرت حسین کی قبر ہے. اب اس سے نظریں ماننے لگے، مرادیں مانگنے لگے، بڑا مقدس ہو گیا. تعزیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 353 تک مسلمانوں نے، سنیوں نے ان کی بدبختی کو حکومت سے مطالبہ کرتے رہے کرو، نہیں باز آئے تو 313 میں مسلمان روڈوں پر آئے اور بڑا فساد ہوا، خونریزی، قتل و غارت. مسلمانوں کو اندر، ان کو پھانسی دی گئی، ان کو طرح طرح سے ان پر ظلم کیا گیا اور مکمل جو ہے رافضیت نے اس پر قبضہ کر کے محرم کو یہ شکل دے دیا جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ محرم خوشی کا مہینہ ہے، فرحت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے. یہ مار پیٹ، لوٹ گھسوٹ جو اور سینہ پیٹنے، ماتم کرنے کا کوئی مہینہ نہیں. کیوں؟ اللہ رسول فرماتے ہیں 3 دن کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا، الا یہ کہ عورت ہو اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، باقی سب کے لیے زیادہ تر کتنے دن؟ 3 دن، صرف 3 دن. ٹھیک ہے نا، صرف 3 دن. اگر 3 دن سے زیادہ کیا یا سینہ پیٹا تو اللہ تو کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس نے ماتم کیا، سینہ پیٹا، بال نوچے، سمجھ گئے نا، اپنا سر پھوڑا، اپنے کپڑے پھاڑے، اس کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں. آل رسول ہونا تو جانے دے، امت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا وہ انسان. اور
ساری چیزیں اعلان کر دی گئی، شادی نہیں ہو سکتا، خوشی نہیں، یہ وہ سب، یہ سب جتنا محرم دیکھ رہے ہیں یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس کی ابتدا ہوئی 351 سے، چلتے پھرتے یہاں تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ہندوستان کے اندر بہت سارے اس وقت حکام جو تھے وہ شیعہ تھے، جو تیمور لنگ کا زمانہ تھا، محرم منانے کے لیے ہندوستان کے بہت سارے تاجر، فوجی، دیندار بھاگ کر کے وہاں جاتے تھے، تو اس سے حکومت کا بڑی مشکلات آتی تھی۔ سارے لوگ چلے جا رہے ہیں کربلا، تو کیا کیا جائے؟ تیمور لنگ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا، ایسا کرے نا، نقل تو نقل ہی ہوتی ہے نا، نقل تو نقل ہی ہوتی ہے، کہا کہ کچھ اپنے کارپینٹر بھیجے، وہ چلا جائیں امسال، دیکھ کر کے آئیں تعزیہ کیسے بنتا ہے۔ ہندوستان میں نہ لکڑی کی کمی ہے، نہ کینوں کی کمی ہے، نہ کپڑے کی، وہاں جانے کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے بانس خریدو، پلائی خریدو، اور یہاں سے کیلیں لو، اور وہ کارپینٹر لوٹ کر کے آئے، اب محرم کے موقع پر ہندوستان میں خود تعزیہ بنائیں، مسلمانوں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی ہندوستان میں تعزیہ آ گیا، دلی پہنچا، دلی سے آگے گیا، اور اب آگے جا کے ہر گھر، ہر محلے میں آ گیا، اور پھر آل بیت جہالت کی بنا پر تعزیہ میں شیعہ کم، سنی ہمارے زیادہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام قسم کے شرکیات، کفریات اور بدعات سے بچائے۔ ہمارا اسلامی محرم کیا ہے؟ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، خوشی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور جو آپ سے جتنا صدقات، خیرات، عبادات اور جتنے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، یہ ہے اسلامی روزہ۔ اگر ہندوؤں کا اور یہودیوں کا محرم منانا چاہتے تو تعزیہ منائے، سینہ پیٹے، اپنے اوپر جوتے مارے، زنجیریں مارے۔ اللہ رب العالمین تم کو یہی سزا دیے کہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے سینے کو تم پیٹتے رہو، یہ بھی اللہ کا ایک غضب تمہارے اوپر، اللہ کی لعنت بھی۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ اس محرم کی ابتدا عبداللہ ابن سبا اور ہندوؤں کے مذہب کے تناسب کا عقیدہ، ان دونوں نے مل کر کے راستہ محرم شروع کیا ہے۔ اسلام کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ اصلی اہل بیت سے، اصلی اہل بیت تو ہم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل، سینہ پیٹ کر کے یا حسین نہیں کہتے، سمجھ گئے نا؟ رضی اللہ عنہ کہہ کے حضرت حسین کے حق میں دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل جمعے کے خطبے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔